عشق کی آڑ میں اپنی ہوس مٹاتے ہیں۔ یہ نئے زمانے کے عاشق روح چھوتے نہیں جسم نوچ کھاتے ہیں۔ ناظرین، کچھ نوجوان ہیں جو آج کل زنا کے اڈوں میں رات و دن پڑے رہتے ہیں، تو زنا کے متعلق آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ 2 منٹ کی لذت کے لیے وہ نوجوان کتنا بڑا گناہ گار ہوتے ہیں جو زنا کرتے ہیں، جو زنا میں ملوث رہتے ہیں۔ شاید کہ ایک شیئر کرنے سے آپ کے وہ نوجوان گناہ سے بچ جائے، تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلتے ہیں سید امین القادری صاحب کے زبان سے سنتے ہیں۔ کے ساتھ آج شادی شدہ لوگ بھی زنا کر رہے ہیں، اور غیر شادی شدہ کا تو حال ہی عجیب ہے۔ اللہ اکبر، ناجائز تعلقات کی بہتات ہے، ناجائز تعلقات کا عجیب حال ہے۔ حتیٰ کہ اس کو فلموں اور سیریلوں کی بنیاد پر ایک فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، فیشن اور آرٹ اس کو بنا دیا گیا ہے۔ سن لو، ہمارا مذہب جھوٹے فیشن کی کبھی تائید نہیں کرتا، جھوٹے فیشن کی کبھی حمایت نہیں کرتا۔ ہے کسی میں طاقت، جب اللہ زانیوں کو ان کے زنا کا عذاب دے گا تو کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے گناہ کرنے والوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا یہ پیغام سنا دیا جائے۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو آگ کی زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ اگر یہ جلسے کا خطیب کہتا یا دنیا کا ادیب لکھتا یا اللہ اکبر کوئی صرف مولوی کہہ دیتے یا کوئی سیاسی لیڈر کہہ دیتا محض، تو ہم کہتے کہ آپ نے ڈرانے کے لیے بہت مبالغہ سے کام لیا، لیکن واللہ یہ کسی دنیا دار کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ محبوب خدا کا قول ہے۔ وہ میرے محبوب کی زبان جس کے بارے میں میرے امام یوں کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام۔ اپنی خواہش سے کبھی کلام نہیں کرتے، جب بھی بولتے ہیں تو وحی الہی بولتے ہیں، ان کی زبان سے وحی الہی ظاہر ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، جب زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، دنیا کی قوم اگر زنا کرے تو حیرت کی بات نہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں مذہبی لوگوں میں بھی زنا پایا گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو اتنی پوترتا ہے، ہمارے یہاں تو اتنے تقدس ہے، ہمارے یہاں تو اتنی پاکیزگی ہے، ہمارے یہاں تو اللہ اکبر نگاہوں میں اتنا احتیاط ہے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، حضرت آدم کو نکاح سے پہلے حضرت حوا سے بات کرنے کی جنت میں اجازت نہیں دی گئی۔ ہمارے یہاں پرہیزگاری کا یہ عالم ہے، ہمارے یہاں احتیاطوں کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر، مگر سن لو، اللہ اللہ، دوسروں کے دیکھا دیکھی مذہب اسلام سے دور جا کر جہنم کے گڑھوں میں گرنے والوں، اور ایک ایک 1.5-2 منٹ کی لذت کی خاطر خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ کے سچے نبی غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، اس کے پیروں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، اور ان زنجیروں کا حال یہ ہوگا اگر اس کی ایک کڑی کو کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے۔ میں اپنی بہنوں کی بھی خاص توجہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اگرچہ یہاں آنے والی بہنیں ایسی نہیں ہیں میں جانتا ہوں، لیکن اللہ میری آواز کو ان کانوں تک پہنچا دے جو کان اس صدا کے مستحق ہیں۔ اللہ کسی کی اصلاح کا انتظام فرما دے۔ اللہ اکبر، لوگوں اپنے حال پر رحم کرو، لوگوں اپنے وجود پر رحم کرو۔ ہمارا یہ نازک سا وجود، ہمارا یہ کمزور سا وجود اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ فیشن کے نام پر فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر زنا کے قریب جانے والوں، آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو۔ اللہ اکبر، ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، پیروں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، اور ان زنجیروں کا حال یہ ہوگا اس کی ایک کڑی اگر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایک کڑی کا حال یہ ہوگا، ایک کڑی کی کیفیت یہ ہوگی جب ایک کڑی سے پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ایسی کڑیوں کا مجموعہ جسے زنجیر کہتے ہیں، جسے چین کہتے ہیں، اللہ اکبر، جب وہ ہاتھوں میں لگے گی زانیوں کے، جب وہ پیروں میں لگے گی زانیوں کی، ان کا کیا بنے گا بتاؤ؟ جس سے پہاڑ پگھل جائیں، کیا پہاڑوں سے زیادہ اپنا جسم مضبوط ہے؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ اپنا جسم طاقتور
है। अल्लाह अकबर। मैं अपने जवानों को एक बात कहता हूं, अगर माँ बाप जल्दी शादी नहीं करते, आपका हक है कि आप अदब के साथ माँ बाप से कह दो कि मैं शादी के लायक हो गया हूं, आप मेरी शादी कर दे। ये ऐब की बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कभी जिना के रास्ते न जाना। कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, जिना के करीब भी मत जाओ। अल्लाह अकबर। ये बुरा रास्ता है, ये फहिश का रास्ता है, ये बुरा काम है, ये फहिश काम है। अल्लाह अकबर। इसी पर बस नहीं, तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी खातिमुन नबीयीन फरमाते हैं, गैब का नबी फरमाते हैं, हाथों में जंजीरें होगी आग की, पैरों में जंजीरें होगी आग की, और फरिश्ते उस पे लानत कर रहे होंगे। फरिश्ते लानत करते करते उसको क़यामत के मैदान में लाएंगे। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया, फिर जानी और जानिया औरत को जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी, उनके बदन पे तारकोल का लिबास होगा। इसी पे बस नहीं, फिर मेरे आका ने फरमाया, अगर आका न फरमाते तो शायद जलसे में कहने की मैं हिम्मत न करता। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो नाजुक मकाम जो शर्म की जगह है, आका फरमाते हैं जिन्होंने जिना किया होगा उस पर आग के हथौड़े बरसाए जाएंगे। ऐ इंसान तेरा क्या बनेगा? सिर्फ 1.5 से 2 मिनट की लज्जत के लिए इतना बड़ा अजाब तू बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गया, और तू क्या बर्दाश्त कर सकेगा जिस अजाब को पहाड़ बर्दाश्त न कर सके। और ये भी सुन लो, जो लोग जिना करते हैं उनके जिना की नहुसत उनकी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल बाकी रहती है। अल्लाह